السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطه التهامي مولانا ومبتدانا وهادينا وشفينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات عليكم. معزز سامعین کرام، عزاداران سرکار سلطان کربلا، ماتمداران حسین علیہ السلام، 1436 ہجری کی عشرہ محرم کی ہدایت بشریت اور قرآن مجید کے عنوان پر جس گفتگو کا آغاز پہلی محرم کو ہوا تھا، وہ سلسلہ گفتگو اپنے باوقار اور پرنور انداز میں آج 7ویں مرحلے میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے. اس اعتماد اور اس بھروسے کے ساتھ کہ اب تک کی جو اہم گزارشات ہیں وہ آپ حضرات کے بہترین اور بافہم اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی، یہی سوچتے ہوئے اور اسی اعتماد کے ساتھ آج کی یہ 7ویں تقریر بھی ہدیہ سماعت ہے. مولا اور دور دور سے مومنین تشریف لا رہے ہیں. مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا جو اس مجمع میں مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس امام بارگاہ کے متولی آپ حضرات سے میری گزارش ہے، اس امام بارگاہ کے بانی اور متولی جناب خادم حسین صاحب کے والد محترم حسن محمد صاحب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے احسان کریں. آل محمد ابلند الصلوات. پروردگار اس امام بارگاہ کے بانی اور متولی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو تسلی و تشفی عطا فرمائے. مسلسل آپ کی اور ہماری گفتگو جس موضوع پہ چل رہی ہے وہ ہے ہدایت بشریت اور قرآن مجید.
یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے توسل سے اور قرآن مجید کے وسیلے سے ہم یہ درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہادیان برحق کا انتظام اپنی جانب سے فرمایا ہے۔ جب بھی ہادی بھیجے ہیں تو اپنے سرکار سے بھیجے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر آج تک جتنے بھی ہادی آئے ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، اللہ کی سرکار سے آئے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی 175ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آیت ہم نے موضوع سخن قرار دی ہے آپ حضرات کی پر نور اور واجب الاحترام خدمت میں، کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے اپنے گھر سے تمہارے لیے دو ہادیوں کا انتظام کیا، دو رہبر بھیجے، دو رہنما بھیجے۔ ایک کو اللہ نے قرآن کہا، دوسرے کو اللہ نے نور مبین کہا، یعنی کہ چمکتا ہوا نور، جس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت باوقار ہے۔ اور ان انوار، ان بہترین اور ان پر نور ہستیوں کے علاوہ اور کسی کا نور منصب ہدایت پہ اور منصب رہنمائی پہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے، توجہ ہے آپ کی، متوجہ ہے آپ حضرات، اور ہم نے نور مبین کو نازل کیا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ متوجہ ہو جائے ذرا صاحب، انشاءاللہ ایک عظیم گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے، اس موضوع کو، چونکہ اپنی منزل پہ دن بدن یہ موضوع جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس موضوع کو ہم تمام کر دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانب نور مبین کو نازل کیا، توجہ ہے آپ کی، یعنی کہ نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ پیدا ہونا اور ہوتا ہے اور نازل ہونا اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی نازل ہوا ہے، پیدا۔ توجہ فرمائیں انشاءاللہ، علی نازل ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا۔ کہا صاحب کیا مطلب؟ نازل ہونا کسے کہتے ہیں اور پیدا ہونا کسے کہتے ہیں؟ تو پیدا ہونے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں آنا، توجہ فرمائیں۔ پیدا ہونے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں آنا، اور نازل ہونے کا مطلب ہے غیبت سے ظہور میں آنا۔ نازل ہونے کا مطلب ہے غیبت سے ظہور میں آنا، یعنی کہ 1400 سال پہلے حضرت علی بن ابی طالب کعبے میں آئے تو پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے ہیں، اس لیے کہ نور تو بہت پہلے خلق ہو چکا تھا۔ جب آپ کے والد محترم اور ابا جان حضرت آدم بھی وجود میں نہیں آئے تھے، اللہ جب سے حضرت علی کا نور خلق ہو چکا تھا، تو توجہ فرمائیں، تو علی بن ابی طالب پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے، توجہ ہے آپ کی، پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نور مبین کو نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ اور محمد و آل محمد کے لیے الحمد کے لسٹ سے لے کر والناس کی سین تک میں ذمہ دار ہوں، آپ حضرات کا 6666 آیتوں کا، کہ کسی بھی مقام پر محمد و آل محمد کے نور کے لیے اللہ نے 1400 برس پہلے لفظ پیدائش کو بھی رکھا، لفظ نزول کو رکھا۔ پڑھ لیجئے قرآن، ترجمہ پڑھ لیجئے، آیتوں کو پڑھ لیجئے، لفظ نزول ہے، لفظ پیدائش نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو علی نازل ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا۔
صاحب ہم تو نہیں مانتے کہ علی نازل ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں پیدا ہوا ہے. تو اگر ثابت ہو جائے تو مان لیجئے گا، اگر نہ ثابت ہو تو نہ مانیے گا. چونکہ اللہ کی جانب سے جو نمائندے آتے ہیں، جو رہبر آتے ہیں، جو رہنما آتے ہیں، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی کچھ پاورز ہوتی ہیں، ان کے کچھ سورسز ہوتے ہیں، ان کی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. جو نمائندہ من جانب اللہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی نہیں ہوتا ایرو غیرو نتھو خیرو کی طرح، بلکہ ان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. چونکہ وہ نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، تو نازل ہونے والی ذات کی اور نازل ہونے والی شخصیت کی، ظاہر ہے جو پیدا ہو رہا ہے اور جو نازل ہو رہا ہے تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جو پیدا ہونے والا ہے، نازل ہونے والا ایسا نہیں ہوتا. نازل ہونے والے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اب میں علی کا نزول ثابت کروں گا آپ کی خدمت میں، تو جو ہے ثابت ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیجیے گا قرآن کی آیات کے حوالے سے. بھائی حیدر میری زیدی کی خطابت کے جملے نہیں، قرآن کی آیت ہے. تو اب دیکھیے نازل ہونے والی چیزیں کون کون سی ہیں اور نازل ہونے والی چیزوں کی طاقتیں کیا کیا ہیں، نازل ہونے والی چیزوں کے سورسز اور پاورز اور علامتیں اور نشانیاں اور ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل خاشعا متصدعا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے میرے حبیب اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، پہاڑ سرما بن جاتا. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا نازل ہونے والی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پہاڑ کو سرما بنا دے. اللہ اکبر. کعبہ کیا ہے؟ کہا پتھروں کا مجموعہ. ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بھائی پہاڑ کیا ہے؟ کہا پہاڑ پتھر سے بنا ہے. تو کعبہ کیا ہے؟ کہا کعبہ پتھروں کا مجموعہ. واہ بھائی واہ. اگر فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو دروازے سے آئے تو علی نازل ہوا، اور اگر دیوار بن جائے پتھر گر جائے تو نازل ہوا، پیدا نہیں ہوا. ہاتھ بدل کر کے اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے آئے تو پیدا ہوا، ہائے ہائے. اور اگر دیوار پھٹ جائے، پتھر گر جائے تو پیدا نہیں ہوا. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ نازل ہونے والی چیز میں اتنی طاقت ہے پہاڑ کو گرا دے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے. توجہ ہے. تو علی کعبے میں آئے، کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتھر گرا کہ نہیں گرا؟ دیوار شق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توجہ ہے آپ کی. اب مجھے وہ بات نہیں کہنی ہے چونکہ مجھے ثابت کرنا ہے علی کا نزول. ٹھیک ہے، ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اب دوسری آیت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے ایسے پانی کو نازل کیا جو پاک ہوتا ہے. توجہ ہے، ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا نازل ہونے والی چیز پاک ہوتی ہے. توجہ ہے، نازل ہونے والی چیز پاک ہوتی ہے، نجس نہیں ہوتی. کا دلیل کیا ہے؟ علی پاک ہے. تو بھائی دیکھ لیجیے علی کے نزول سے پہلے خانہ کعبہ ٹوٹ کا جاتا، علی آ گئے، عبادت کے دعوت گیا، آگ ہو گیا. نازل ہونے والی چیز
نجس نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ متقدہ تھا، علی آ گئے، ایسا پاک ہوا کہ عبادت کرنا بن گیا، آج تک پاک ہے علی کے آنے سے۔ اچھا کی اچھا دو آیت خدمت میں پیش کی، اب تیسری آیت سنیے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے زمین پر ایسے پانی کو نازل کیا جس کی یہ علامت ہے فَأَحْيَا الْأَرْضَ، جو زمین کو حیات دیتا ہے بعد موتها، موت آنے کے بعد۔ کتنی کھلی ہوئی آیت پیش کی ہے میں نے آپ کی خدمت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نازل ہونے والی چیز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مردے کو زندہ کر دے۔ نازل ہونے والی چیز میں وہ پاور ہے جو بھی مردے کو زندہ کر دے۔ سمجھ لیجئے وہی نازل ہوا جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے قبائل ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے حسب و نسب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پانی کا بھی حسب و نسب ہوتا ہے، توجہ ہے۔ اور سب سے زیادہ پاک پانی وہ ہے جس کا سلسلہ نسب کوثر سے جا کے ملے، جو ہے۔ ارے وہی تو پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے، پاک پانی جو کوثر سے نازل ہوتا ہے۔ تو بھائی یہی تو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جب کوثر مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اگر ساقی کوثر ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دے۔ ہونے والی چیز مردے کو ہو رہا ہے نا، علی کا نزول ثابت۔ کیسے زندہ کیا مردے کو؟ کہ ایک بڑھیا لائی زندہ کو، زندہ بیٹے کو مردہ بنا کے لائی علی کے سامنے، ہائے ہائے، اور علی سے کہا یا علی یہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ علی نے 3 بار پوچھا، پڑھا دوں؟ ہائے ہائے، پڑھا دوں؟ پڑھا دوں؟ کہ پڑھا دیجئے۔ توجہ رکھیے گا، پورا تاریخ کا واقعہ ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ علی نے اس سے کہا ہو مردہ ہو جا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی نے کہا ہو مردہ ہو جا۔ جب بڑھیا نے کہا نماز جنازہ پڑھائیے تو علی نے 3 دفعہ پوچھنے کے بعد کہا اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کا اٹھا کے لے جا، جا کے دفن کر دے۔ بھائی اگر مردہ ہی ہونا تھا، کرنا تھا علی کو، تو کم سے کم کہتے تو صحیح مردہ ہو جا۔ میں کیا کروں، کم سے کم جب آپ خدا جنبش دیتے مردہ ہو جا، اللہ اکبر۔ علی نے کہا نہیں مردہ ہو جا، بس تکبیر پڑھی، ہائے ہائے۔ اب اللہ کا کام کیا ہے؟ وہ جس چیز کو چاہتا ہے کہتا ہے کن فیکون، ارادہ کرتا ہے، زبان سے نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، ذات علی ہے، شان خدا کوئی تاریخ نہیں بتاتی علی نے کہا ہو مردہ ہو جا، بس علی نے اتنا کہا اللہ اکبر، تکبیر پڑھی، کہ لے جا جنازہ اٹھا کے اور لے جا کے دفن کر دے۔ بڑھیا مسکرائی، بڑے بڑوں کے چڑھائی میں آ کر آئی تھی، بڑے ایکسپیرینس شدہ لوگوں کے چڑھائے میں لے کر آئی تھی، بڑے تجربے کار حضرات ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جب بڑھیا نے کہا علی کہہ رہے ہیں کہ پڑھا دی نماز جنازہ، تیرا بیٹا مردہ ہے، اس کو لے جا کے دفن کر دے۔ بڑھیا مسکرائی، مسکرانے کے بعد کہا
یا علی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. علی نے کہا زندہ کہ زندہ ہو تو پکار. ابھی زندہ ہو تو پکار. اب بڑھیا نے آواز دی میرے لال. تو لال کے تو پڑ گئے کال. بھائی لال ہو تو بولے. لال تو بولتا ہی نہیں. ایک مرتبہ بڑھیا سر پٹا گئی. اللہ جوان بیٹا تھا نا. بڑھیا گھبرا گئی. چہرہ زرد ہو گیا. اللہ اکبر بار بار آواز دیتی ہے میرے لال میرے لال میرے لال. آواز آتی نہیں, جواب آتا ہی نہیں. ایک مرتبہ بڑھیا سمجھ گئی کہ میں نے غلط پنگا لے لیا, میں غلط چڑھائے میں آ گئی, میں کس کے کہنے میں آ گئی. اب ایک مرتبہ بڑھیا علی کی شخصیت کو سمجھنے کے بعد بڑھیا نے ہاتھوں کو جوڑا, اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد علی کے قدموں کی طرف لپک کر کہنے لگی یا علی زندہ لے کر آئی تھی, زندہ لے کر جاؤ گے. یا علی زندہ لے کر آئی تھی. شخصیت سے واقف ہو گئی علی کی کہ علی نے میرے بیٹے کو صرف تکبیر کے سہارے مردہ کر دیا, نماز جنازہ پڑھا دی. اب ایک مرتبہ چہرہ سرد ہو گیا بڑھیا کا, حواس کھو گئی تھی مگر علی کی شخصیت سے آشنا ہو گئی. توجہ ہے آپ کی. اور ہاتھوں کو جوڑ کر علی کے قدموں کی طرف لپک کر کہنے لگی یا علی زندہ لے کر آئی تھی, زندہ لے کر جاؤں گی. علی نے کہا جن کے چڑھائے میں لے کے آئی تھی انہی سے جا کے مانگ. بھائی جن کے چڑھائے میں لائی تھی انہی سے جا کے مانگ. مجھ سے کا مطلب ہے کہ یا علی مدد کر دیجئے, یا علی رحم کر دیجئے. رحم کی بھیک مانگنے لگی. بڑے بڑے اچھے قداور علی کے سامنے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے کہا بھائی مجھ سے تو مانگ رہی ہے, جن کے چڑھائے میں لائی تھی انہی سے جا کے مانگ. بس بڑھیا کی تیوریوں میں پل پڑے, آنکھوں میں سرخ ڈورے, اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی یا علی جو میدان میں نہ ٹک سکے تو مردے کو کیسے مارا. ہاتھ بلند کر کے یا علی جو میدان میں نہ ٹک سکے وہ مردے کو کیا زندہ کرے. تو علی نازل ہوئے ہیں, پیدا نہیں ہوئے. وَانزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری جانب چمکتے ہوئے نور کو بھیجا, نازل کیا. علی کو نازل کیا ہے اللہ نے. قرآن جو آیا ہے ذات علی میں, قرآن میں یہی فرق ہے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا. قرآن بہت سے لوگوں کے لیے سبب ہدایت ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے سبب گمراہی ہے. توجہ رکھیے گا, بڑی اہم دل میں لے کے جا رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے لیے قرآن سبب ہدایت ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے قرآن سبب گمراہی ہے. کا سبب گمراہی کس کے لیے ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. جن کو قرآن گمراہ کرتا ہے وہ فاسق ہے. بڑی توجہ آپ حضرات. قرآن میں 3 آیتیں ہیں اس کے متعلق. قرآن سبب گمراہی بھی ہے, سبب ہدایت بھی ہے. جن کو گمراہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قرآن فاسق کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا.
تو پروردگار تم نے یہ دعویٰ کر دیا قرآن میں کہ قرآن سبب گمراہی ہے فاسقین کے لیے، تو یہ بھی تو بتا فاسق کون ہے؟ ذرا سا بیدار ہو جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کارج کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، امام بارگاہ سے تبرک حسین اپنے دامن میں سمیٹ کر جائیں، اور ایک عظیم گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ نے قرآن نے یہ تو دعویٰ کیا کہ قرآن فاسقوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، پروردگار یہ بھی تو بتا فاسق ہے تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ فاسق ہے۔ اے ہائے، جب اس آپ کی خدمت میں اس کی تشریح کروں گا تو میں نے عرض کیا ہے جو آیت پیش کر رہا ہوں میں آیت و آیت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور جب میں ان کی تشریح کروں گا تو آپ اپنی جگہ میں بیٹھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ، آپ کے ذہن معطل ہو جائیں گے اور آپ بھولے نہیں سمائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ قرآن فاسقوں کے لیے، تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ فاسق۔ دوسری آیت آئی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ ظالم۔ تیسری آیت آئی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ کافر۔ توجہ ہے، کتنی ڈگری ہو گئی؟ کتنی ڈگری ہے؟ 3 ڈگری ہے۔ جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ فاسق، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ ظالم، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ کافر۔ اللہ اکبر، بڑا اہم دعویٰ کیا ہے پروردگار عالم نے۔ قرآن فاسق کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور فاسق کون ہے؟ جو ما انزل کے خلاف حکم دے، اس کی 3 ڈگریاں ہیں، وہ فاسق بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ تو پروردگار یہ ما انزل بھی تو بتا کہ یہ ما انزل کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ما انزل کیا ہے؟ بھائی جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ فاسق بھی ہے، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ ظالم بھی ہے، وہ ما انزل کے خلاف حکم دے وہ کافر بھی ہے۔ تو یہ ما انزل کیا ہے؟ ارے یاد نہیں آیا غدیر خم کے میدان میں رسول اسلام پر آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت۔ سپر پاور ایٹم بم سارا کنارا جب ما انزل کے خلاف حکم دے، ہائے ہائے، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو اس پیغام کو جو ہم تم پہ نازل کر چکے۔ کس کو پہنچایا؟ ما انزل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو پہنچا دو جو ما انزل ہے، اس کو پہنچا دو جو ما انزل ہے، جو ہم تم پہ نازل کر چکے۔ پہنچایا کسے؟ کیا پہنچایا علی کو؟ توجہ ہے آپ کی، ساری تاریخ گواہ ہے۔ پہنچایا کسے؟ کیا پہنچایا علی کو؟ تو علی کون ہے؟ کہ علی ہی تو ما انزل ہے۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہائے 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 ہائے، جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ فاسق ہے، اور قرآن فاسق کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور ما انزل ہے علی۔ معلوم یہ ہوا جو علی کے خلاف فتوے دے قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ۔ ہاتھ بلند کر کے جو ما انزل کے خلاف حکم دے وہ
فاسق، وہ ظالم، وہ کافر، اور معاوضہ کیا ہے؟ کیا علی؟ بھئی قرآن کی آیت ہے یا ایوہ رسول بلغ ما انزل، پہنچا دو اس پیغام کو جو تم پہ نازل ہو چکا. اور پہنچایا کسے؟ علی کو پہنچایا. تو علی ہی تو ما انزل ہوا کہ نہیں ہوا علی؟ تو جو علی کے خلاف باتیں کرے اس کی کتنی سزائیں ہوئی؟ 3 سزائیں. نمبر 1 فاسق، نمبر 2 ظالم، نمبر 3 کافر. تو جو علی کی مخالفت کرے اس کی 3 سزائیں ہیں. تو جو موافقت میں بات کرے اس کی 3 جزائیں بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کیا عرض کر رہا ہوں میں، کیا کیا گوش ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ. جب جب مجھے سوچ لیا کریں گے آپ حضرات، جب جب محسوس ہوں گے. بھائی جو علی کی مخالفت کرے جب اس کی 3 سزائیں ہیں، تو جو علی کی موافقت میں بات کرے اس کی 3 جزائیں ہونا چاہیے. تو جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اللہ اکبر، جن لوگوں نے علی کی ولایت کو تسلیم کر لیا، ہائے ہائے، اللہ نے سند نازل کی. 3 سزائیں، 3 جزائیں سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین کامل ہو گیا. 1 واکملت لکم نعمتی، نعمت تمام ہو گئی. 2 ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. 3 سزائیں، 3 جو ہے 3 سزائیں. 3 مخالفت کرنے والوں کی 3 سزائیں اور موافقت کرنے والوں کی 3. ثابت ہو گئی نا بات کہ اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمام ہو گیا. 1 الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمام ہو گیا. دین اس لیے تمام ہوا ہے تاکہ علی کو مانتے رہو. ورنہ اگر بیچ میں ادھر ادھر ہوئے تو ناتمام کی بھی صنعت آ سکتی ہے. کبھی سوچ کے بیٹھ جاؤ تمام ہو گیا. اچھا، غدیر خون کے میدان میں اللہ نے یہ آیت بھیج دی کہ دین تمام ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، 3 ٹکڑے میں آئے تھے، ورضیت لکم الاسلام زینا، اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. ان کا دین مکمل ہو گیا. جس نے علی کو مان لیا، جس نے علی کو مان لیا اس سے اللہ راضی ہو گیا. اب اگر کوئی یہ دعا کرے اللہ ان سے راضی ہو جائے، سمجھ لیجیے ضرور علی کو چھوڑے گا. اللہ تو راضی ہو گیا، ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ علی کو مان لیا، اللہ راضی ہو گیا. تو جو ہے اللہ اس سے راضی ہوا جس نے علی کو مان لیا. صاحب قبلہ یہ آج جو ہے یا ایھا رسول، جب لوگ ہم سے سنتے ہیں نا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. ماشاءاللہ، بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اسی لیے تو یہ آئی بھی ہے آیت کہ زمین نکلتی رہے بار بار تاکہ علی یاد آتا ہے. پریشر ہوتا رہے بار بار علی کی ولایت کا. مان علی کو، ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اس پیغام کو جو ہم تم پر پہنچایا. کسے؟ علی کو. 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کسی ایک صحابی نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا. بات تو پیدا ہونے کی ہو رہی ہے،
1.25 लाख हाजी थे के मैदान में, कितने हाजी? 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, बेशुमार मजमा था। और आयत खुली हुई है, वो पहुंचा दो जो तुम पे नाजिल हो गया, और अली की विलायत का ऐलान हो गया। तो भाई किसी एक सहाबी ने भी तो उठ के नहीं कहा बात तो नाजिल होने वाले की हो रही है, पहुंचा वो रहे हो जो पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। किसी एक सहाबी का उठ के ना कहना इस बात की दलील है। भाई कहना चाहिए था कि बात हो रही है नाजिल होने वाली चीज की, अल्लाह ने कहा वो पहुंचाओ जो नाजिल हुआ, अल्लाह ने अली को पहुंचाया, तो खट से उठ जाना चाहिए था कि भाई बात तो हो रही है नाजिल होने वाली शय की, रसूल अल्लाह पहुंचा वो रहे हैं जो पैदा हुआ। किसी का एक का उठकर भी ये ना कहना इस बात की दलील है कि 1.25 लाख हाजियों को भी इस बात का यकीन था अली पैदा नहीं हुआ, अली नाज़िल। वरना ऑब्जेक्शन करना था उठ के, या रसूलुल्लाह देखिए साफ सुथरी बात है, आयत ये आई है कि उसे पहुंचाओ जो नाजिल हुआ। अली कहाँ नाजिल हुआ? अली तो पैदा हुआ। मगर सब चुप थे, तो इसका मतलब ये हुआ सनद मिल गई। हाय हाय, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अली नाजिल हुए। सबने इस बात की तस्दीक की और अल्लाह ने आयत भेज दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। तो गदीर खुम के मैदान में जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तो एक अली और नहीं आया, एक आयत नहीं आई, 3 आयतें आई। एक आयत नहीं आई, दीन मुकम्मल होने के बाद 3 आयतें आई। 3 आयतें क्या क्या? पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, पहली आयत। दूसरी आयत अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफरू, आज काफिर अपने दीन से मायूस हो गया, पता नहीं कहां बैठे। तो जो है आज काफिर अपने दीन से, इसका मतलब ये हुआ आज तक मायूस नहीं था, आज तक मायूस नहीं था। जो अल्लाह कह रहा है आज काफिर अपने दीन से, अबू जहल मर गया, अबू लहब मर गया, अतबा उतैबा, खालिद वलीद शीबा, सारे काफिर मर गए, सारा काफिरों का खानदान मर गया, मगर काफिर मायूस नहीं हुआ। अबू जहल मर गया, काफिर मायूस नहीं हुआ। अबू लहब मर गया, काफिर मायूस नहीं हुआ। काफिरों का सारा खानदान मर गया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मगर जिस दिन अली की विलायत का ऐलान हुआ उस दिन अल्लाह ने कहा आज काफिर अपने दीन से मायूस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि काफिर अपने खानदानियों के मरने पे मायूस नहीं होता। अली के विलायत के अपने दीन से मायूस हो गया। 2 आयतें हो गई। पहली आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। दूसरी आयत अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर अपने दीन से। अब तीसरा अल-यौम सुनिए और बड़ा अहम है। हाय हाय, मुअत्तर हो जाएंगे आपके ज़हन। मौला आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। तीसरा अल-यौम सुनिए जो गदीर में आया, तीसरे नंबर की आयत अल-यौमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, आज पाक चीजें हलाल हो गई। जब तक डिटेल बयान नहीं करूंगा पाक चीजों की तो बात समझ में नहीं आएगी। अल-यौमा उहिल्ला
لکم الطیبات، آج پاک چیزیں حلال ہو گئی. کیا مطلب؟ آج سے پہلے حرام تھی؟ بالکل. آج پاک چیزیں حلال ہو گئی. تو پروردگار یہ بھی تو بتا دے پاک چیزیں کیا کیا ہیں جو حلال ہو گئی. تو پاک چیزیں بتاؤ کون کون سی ہیں؟ طیبات پاک چیزیں کون کون سی ہیں؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا مما فی الارض حلالا وطیبا، جو کچھ زمین میں ہے کھاؤ اور پیو، وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. توجہ ہے. فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری آیت فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی پہ تیمم کرو وہ پاک ہے. توجہ ہے. اور کیا بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ نے کہا جو چیز زمین میں ہے وہ کھاؤ اور پیو، وہ حلال بھی ہے وہ پاک بھی ہے. تو زمین میں کیا کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آلو زمین میں، شکرقندی زمین میں، چاول زمین سے ہوگا، گیہوں زمین سے ہوگا، ساری چیزیں زمین میں ہے نا، وہ پاک ہے. توجہ رکھیے گا. فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی پر تیمم کرو وہ پاک ہے. تیسری آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلا، اللہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین مومنات، اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے اور مومنات سے جنات تجری من تحتہا الانہار ہم خالدین فیہا من طیبات، کہ وہ مومنوں کو اور مومنات کو جنت میں بھیجے گا. توجہ ہے. جنت جو کہ طیبات میں سے ہے، یعنی پاک چیزوں میں سے جنت ہے. توجہ ہے. توجہ ہے نا حضرات کی. میں پاک چیزوں کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پاک چیزیں کیا کیا ہیں. اب ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلا لکم ازواجکم وبنینا وحفظۃ من طیبات، اللہ نے تمہاری بیویوں کو قرار دیا، تمہاری بیویوں سے ان کے بچوں کو قرار دیا جو کہ بچے وہ طیب ہیں. توجہ ہے. پاک و پاکیزہ ہیں. تو کیا مطلب ہوا طیبات کا؟ زمین کے اندر کی چیزیں طیبات. توجہ ہے. پاک زمین کے اندر کی چیزیں پاک طیبات، زمین طیبات، بچے طیبات، جنت طیبات، بیوی طیبات، بچے طیبات. اور طیبات کب حلال ہوئی؟ جب علی کی ولایت کے اعلان کا اقرار کر لیا تو ساری طیبات حلال ہو گئی. معلوم یہ ہوا علی کو مانو گے زمین کے اندر کی چیزیں بھی حلال ہے، زمین بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، بچے بھی حلال ہے. اور اگر علی کو نہیں مانو گے تو بیوی بھی حلال، بچے بھی حلال. مانو گے تو سب حلال ہے، علی کو نہیں مانو گے سارے طیبات حلال ہیں. جو جو قرآن میں طیبات آئے ہیں سب علی کو ماننے پہ جائز ہے. تو لہذا میری گزارش ہے کہ علی کو مانتے رہو تاکہ طیبات حلال ہوتی چلی جائیں. اور غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا. اگر انسان غدیر کو یاد رکھتا تو واقع کربلا پیش نہ آتا. واقع کربلا پیش آیا ہے تو غدیر کو بھلانے کی وجہ سے. کاش غدیر یاد کر دیا جائے تو اتنا بڑا ظلم کربلا کے میدان میں نہ ہوتا. آج 7 محرم ہے، 7 محرم ختم ہو گئی ہے. عزاداروں، ہم روز بروز تاریخیں بانٹ دیتے ہیں. 5 کو محمد، 6 کو حضرت علی اکبر، 7 کو قاسم، 8 کو مولا عباس، 9 کو امام جناب علی اصغر، 10 کو امام حسین. اس طریقے سے جہاں بھی جیسا رسم و رواج ہے اس اعتبار کے طریقے سے تاریخیں بانٹ دی جاتی ہیں.
چونکہ سب کو ایک ساتھ رویا نہیں جا سکتا، ایک دن میں سب پہ گریا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تاریخیں بانٹ دی جاتی ہیں تاکہ الگ الگ شہید کو الگ الگ انداز سے رویا جا سکے۔ آپ میں اور ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ایک دن میں سب شہداء کو رو لیں، مگر سلام کیجیے اس غریب امام پر جس نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے اور ایک دن میں 71 شہیدوں کو رویا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آج ہمیں رونا ہے ام فروہ کے لال قاسم کا، حسن کے یتیم قاسم کا۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شب عاشور جس وقت امام حسین نے محضر نامہ جناب عباس کے ہاتھوں میں دیا، ایک مرتبہ جناب قاسم کو جب معلوم ہوا کہ شہداء میں قاسم کا نام نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے امام حسین کے سامنے آ کر حسن کا یتیم کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا، چچا جان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اجرکم اللہ۔ کیسے کیسے بچے ہیں کربلا کے میدان میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جو بے اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے جب قاسم کے چہرے کو افسردہ دیکھا، میرے مولا حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آقا کل سب کا نام فہرست میں لکھا ہوا ہے مگر میرا نام نہیں ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے قاسم سے ایک سوال کیا، عزادارو رونے میں کمی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ آج 7 محرم ختم ہو گئی ہے، اللہ جانے کون آئندہ سال حسن کے لال پہ رونے کے لیے موجود ہو اور کون موجود نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ جس کو رونا نہ آئے وہ سر نیچے جھکا لینا۔ قیامت کے جملے ادا کروں گا عزادارو۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کی بات سننے کے بعد قاسم سے کہا، بیٹا قاسم تم موت کو اپنے نزدیک کیسا سمجھتے ہو؟ تو قاسم نے کہا، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں۔ اللہ اکبر۔ چاہے موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ آ گرے، تو سنیں گے عزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو لیا اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرے بچے ارے تم تو 13 یا 14 برس کے ہو، ارے شہیدوں میں تو تمہارے بھائی ششمائے علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب ہاشمی غیرت دار تھا، ایک مرتبہ ترسنے لگے جناب قاسم، تھر تھر کانپنے لگے، دیواریوں پہ بال، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جناب قاسم نے کہا، اے چچا جان آپ نے میرا دل ہلا دیا یہ کہہ کر کہ ششمہ ہے علی اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں موجود ہے۔ چچا جان یہ بتائیے ارے کیا اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، نہیں میرے لال، میں اصغر کو خود لے کے جاؤں گا اور کربلا میں اصغر کے لیے پانی طلب کروں گا، 3 بھال کا تیر آئے گا جو اصغر کو ذبح کر دے گا، میں کہوں گا اے قاسم آج تمہیں اتنا تصور آیا کہ کیا خیمے میں اشقیاء گھس آئیں گے تو تمہیں اتنا رنج ہوا، تم تھر تھر کانپنے لگے، مگر آج عصر عاشور میرا آقا سید سجاد زینب کے سر سے لگا چھیل لے گئی، خیموں میں اجرکم اللہ۔ بآواز بلند رو عزادارو۔ تاریخ بتاتی ہے بڑی قیامت کی منزل ہے، جب روز عاشورہ آیا قاسم امام حسین کے پاس آئے، اے چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے کہا،
بیٹا قاسم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں دیکھ کر اپنے بھیا حسن کی زیارت کرتا ہوں، مرنے کی اجازت نہیں دی۔ تاریخ بتاتی ہے خیمے کے گوشے میں قاسم جا کے بیٹھ گئے۔ ام فروا آئیں، ایک مرتبہ کہا تم ابھی تک شہید ہونے کے لیے نہیں گئے؟ کہا چچا جان اجازت نہیں دیکھے، بازو پہ بندھا ہوا امام ضامن کھولا۔ تاریخ بتاتی ہے میں کہوں گا وہ امام ضامن کیا تھا؟ عزاداروں، وہ ایک قاسم کی موت کا شہادت نامہ تھا، کھولا گیا۔ ام فروا نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب میں کربلا کے میدان میں نہ ہوں تو تم میری طرف سے حسین پہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ تاریخ بتاتی ہے وہ قاسم کا شہادت نامہ لیا، سنیں گے زدارو، اور ام فروا خیمے سے باہر آ گئی۔ جیسے امام حسین نے دیکھا کوئی بی بی خیمے سے باہر آ گئی، فوراً عباس سے کہا بھیا عباس تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو گیا؟ کوئی بی بی خیمے کے باہر آ گئی، عباس دوڑے آ کر کہا یہ آقا غضب ہو گیا۔ ارے بھیا آقا حسن کی بیوہ بھابی ام فروا حسین لرزتے ہوئے کرسی سے اٹھے اور کہا بھابی جان کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ ام فروا نے کہا میں تم سے رشتے میں بڑی ہوں، تم میرے امام ضرور ہو، میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں، میں نے تم سے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ کہا بھابی کیا چاہتی ہو؟ تم میرے بھائی کی بیوہ ہو، بیان کرو۔ ایک مرتبہ قاسم کو آگے کر کے کہا یہ خط ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے خط کو دیکھا، لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم اگر حسین اجازت نہ دے تو اپنی ماں کو ساتھ لے کر میرا وصیت نامہ۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے پڑھا، تاریخ بتاتی ہے قاسم کے لیے قاسم کو سوارنا شروع کیا، امام حسین کا لباس پہنایا، مگر میرے آقا حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ شہزادی زینب نے سوال کر لیا اے میرے ماجائے یہ قاسم کے گریبان کو کیوں چاک کر دیا؟ کہا عرب کا دستور ہے اگر وہ کسی بچے کا گریبان چاک دیکھتے ہیں تو وہ اسے یتیم سمجھتے ہیں، یہ یتیم کی علامت ہے کہ گریبان چاک ہو اور یتیم پہ رحم کیا جاتا ہے۔ شاید اشقیا یہ سوچ کے قاسم پہ ترس کھائے کہ یہ یتیم ہے، مگر حاضرارو کسی نے ترس لگایا۔ اجرکم اللہ۔ سروں پہ ہاتھ مارو عزادارو، گریہ کرو، یہ رونے کے دن ہے عزادارو۔ 7 محرم ختم ہو رہی ہے، ام فروا کو ان کے لال کا پرسہ دو، حسن کو ان کے بیٹے کا پرسہ دو، حسین کو ان کے بھتیجے کا پرسہ دو، اکبر کو ان کے بھائی کا پرسہ دو۔ سنیں گے عزادارو، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ امام حسین جب قاسم کو رخصت کرنے لگے، امام حسین نے اکبر کو رخصت کیا، کبھی نہیں روئے، عباس کو رخصت کیا نہیں روئے، اور محمد کو رخصت کیا، میرا آقا نہیں رویا۔ حد یہ ہے کہ علی اصغر امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے، مگر میرا آقا حسین رویا نہیں ہے عزادارو۔ تاریخ بتاتی ہے جب قاسم رخصت ہونے لگے تو چچا بھتیجے ایک دوسرے سے مل کر اتنا روئے، چچا بھی بے ہوش ہو گیا، بھتیجا بھی بے ہوش ہو گیا۔ ارے جب ہمارے یہاں پر بے ہوش ہوتا ہے تو اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہوش میں آ جائے، مگر ہائے کربلا بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے کربلا میں پانی تک موجود۔ اجرکم اللہ۔ بس تاریخ بتاتی ہے جب قاسم میدان کارزار میں گئے کسی نے ترس نہ کھایا، قاسم پہ وار ہونے شروع ہوئے، قاسم لرزنے لگے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ قاسم کی آواز سنی، عباس و امام حسین ایک مرتبہ میدان کی طرف دوڑے۔ ارے دونوں کے روب کو ایک ساتھ دیکھ کر اب جو حسین نے تلوار چلائی تو فوج اشقیا بھاگنے لگی۔ عزادارو اسی اسنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا جو گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، قاسم کہتے تھے چچا جان، اے چچا جان۔ ایک
تجھ پہ کسی نے لیڈ لاہڑ ابھی لاہڑ